نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ مجلسوں میں قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کی روشنی میں وہ تفصیلات عرض کی جا رہی تھیں جو خواتین کے حقوق سے متعلق شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی. نبی کریم علیہ السلام نے جب خواتین کے حقوق لوگوں کے درمیان بیان فرمائے تو ابتدا میں لوگوں کو یہ باتیں عجیب سی لگی کیونکہ اس سماج و معاشرے میں خواتین کو ہر طرح کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے. یقین نہ آیا کہ کیا پیغمبر علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ مستقل کے احکامات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یا وقتی اور عارضی ہدایات ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے دی گئی. آیات قرآنیہ کا نزول ہوا اور اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی کہ حقوق خواتین سے متعلق جو تفصیلات آیات قرآنیہ کی شکل میں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر طبقے سے متعلق حقوق کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا جس کا تذکرہ پچھلی مجلسوں میں آپ کے سامنے ہو چکا. اسی ضمن میں حضور پاک علیہ السلام نے ماں کے حق کو بیان فرمایا، اس لیے کہ خواتین سماج میں مختلف حیثیتوں سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. انہی میں سے ایک عظیم حیثیت ماں ہونے کی. قرآن و سنت میں والدین کے اور بالخصوص ماں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں میری جانب سے سب سے زیادہ بہتر سلوک و رویے کا مظاہرہ کرنے کا مستحق کون ہے؟ میری نگاہ میں
کون سی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن خلق کا اور بلند کردار کا معاملہ کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں تمہاری نگاہ میں اس حیثیت کی مالک ہونی چاہیے کہ ان سے زیادہ حسن خلق کا اور بلند کرداری کا مظاہرہ کسی اور کے ساتھ تمہارا نہ ہو، وہی سب سے زیادہ حسن خلق کی مستحق ہے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، دوسرے نمبر پر کون؟ آپ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا امک، تمہاری ماں ہی اس کی مستحق ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، تیسرے نمبر پر کون؟ اس مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تمہاری ماں ہی اس کی مستحق ہے کہ ان کے ساتھ بہترین اخلاق کا معاملہ کیا جائے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ وہ صحابی بھی خاموش نہ ہوئے، پوچھتے ہی چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پھر سوال کیا ثم من یا رسول اللہ، ماں کے بعد پھر کون سب سے زیادہ حسن خلق کا مستحق ہے؟ چوتھے نمبر پر آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے والد تمہاری نگاہ میں حسن خلق کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہونے چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس رسالہ گرامی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں کا حق مقدم ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش سے لے کر تربیتی امور تک جتنی مشقت ماں کو جھیلنی پڑتی ہے، فطری اعتبار سے باپ کو اس طرح کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ باپ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کو اہمیت نہیں دی جائے گی اور باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ دونوں کی اطاعت و فرمانبرداری اولاد کے ذمہ لازم ہے، لیکن ماں کا حق بہرحال دوسروں کے مقابلے میں مقدم ہے، کیونکہ مشقت ماں زیادہ جھیلتی ہے، برداشت کرتی ہے، تو اس کے حق کی ادائیگی کا اہتمام بھی زیادہ لازم و ضروری ہے۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا الزمھا فإن الجنة عند رجلیھا، اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جنت تمہیں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کی ماں تنہا ہے اور ان کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، اس لیے دیگر تقاضوں کو پیغمبر علیہ السلام نے نظر انداز فرمایا اور کہا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت میں رہیں، اسی خدمت کی بدولت اللہ رب العزت والجلال جنت تک رسائی آپ کے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور ماں باپ تمہارے جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ان کی قدر کرو گے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، ان کے دلوں کو جیتو گے تو جنت کی راہیں تمہارے لیے ہموار ہوں گی، اور اگر ناقدری کرو گے، دل دکھاؤ گے، ان کی مرضی کے خلاف زندگی گزارو گے، ان کو بے قل و بے چین رکھو گے، تو ماں باپ ہی کی ناقدری تمہارے لیے جہنم میں جانے کا بھی سبب اور ذریعہ۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ينظر إلى والدته نظرة رحمة إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بیٹا جو بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر ایک محبت کی نظر ڈالنے والے بنیں گے، اللہ ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی پوچھنے لگے
کہ یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالے تو کیا 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے کہ اگر 1 سے زیادہ حج کا ثواب مل گیا تو رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 100 نہیں 1000 مرتبہ بھی کوئی دے دے محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ، جذبہ اطاعت کے ساتھ، تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ارشادات ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ امت کے افراد کو تلقین کر رہے ہیں اس بات کی کہ اپنے ماں باپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا جانو۔ اللہ نے جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے ان میں عظیم الشان نعمت ماں باپ کی ہے۔ جب تک وہ تمہاری زندگی میں موجود ہیں ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا کو بھی بنا لو اور آخرت کو بھی سنوار لو۔ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی شفقت کا سایہ سر سے اڑ جائے گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ ماں کی شکل میں کس نعمت سے میں مالا مال تھا اور باپ کی شکل میں کیسا سایہ دار درخت اللہ نے مجھے عطا فرما رکھا تھا۔ یہ وہ افراد ہیں جن کی جانب سے بے لوث محبت انسانوں کو ملتی ہے۔ ان کی ہمدردی کسی مفاد اور غرض کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بے غرض محبت ہوتی ہے، بے مفاد محبت ہوتی ہے، بے لوث محبت ہوتی ہے۔ اور جس جذبے کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ، جس ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان آپ کا چاہے جتنا قریبی ہو اس درد و جذبے کے ساتھ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ اگر والدین کی دعاؤں کو لینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، مقبول ہی ہوتی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج کے زمانے میں اولاد کی طرف سے ماں باپ کی نافرمانی کے معاملات بہت کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کتنے ماں باپ کو اپنے بچوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، بے کل و بے چین دیکھا گیا ہے۔ وہ آ کر کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ بچے نے دکھی کر رکھا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ماں باپ کے بچوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ نوجوان غلط صحبت کا شکار ہوتے ہیں، غلط روش پر چلنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی نگاہوں میں نہ ماں کی کوئی حیثیت رہتی ہے نہ باپ کی کوئی حیثیت رہتی ہے۔ انسان کو اس جرم سے بچتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی بدعملی ہے جس کا خمیازہ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے ہی گا، دنیا میں بھی اللہ اس بدعملی کی سزا انسان کو ضرور چکاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات۔ تمام گناہ جو انسان کرتا ہے ان میں سے اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل اگر دکھائیں گے، ان کی زندگی کو اگر بے کل و بے چین کریں گے، تو جب تک ہمارے بچے ہمارا دل نہ دکھا لیں اور ہماری زندگی کو بے کل نہ کر دیں، اس وقت تک ہم دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اگر ماں باپ سے معاملہ صاف نہیں رکھیں گے تو ہمارے سامنے بھی وہی معاملہ آئے گا جو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنی ذمہ داری تصور کرنا چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ بڑے عظیم المرتبت انسان ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں موجود تھے اور آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، کوشش میں تھے کہ کسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کے رخ انور کے دیدار کا موقع مل جائے، لیکن بوڑھی ماں گھر میں تھی، ان کی خدمت اویس قرنی رحمہ اللہ کو گھر سے دور جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام بھی پہنچایا کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن والدہ کی خدمت مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، اور پھر آپ نے ان کے بارے میں فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ صحابہ سے فرمایا کہ اویس قرنی کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ اسے حادث نہیں ہونے دے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ ایسا ہی کریں گے، اگر وہ کہیں گے ایسا نہیں ہوگا تو اللہ وہی کریں گے جو اویس قرنی کہہ رہے ہیں۔ یہ مقام اویس قرنی رحمہ اللہ کو حاصل ہوا پوری ماں کی خدمت کے نتیجے میں۔ صحابیت کا شرف حاصل نہ کر سکے، حالانکہ صحابیت کا شرف حاصل ہو جاتا تو انبیاء کے بعد انسانوں کی جو مقدس ترین جماعت ہے اس کا حصہ بن جاتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن ماں کی خدمت کے لیے ان تمام شرفوں کو قربان کیا ہے اویس قرنی رحمہ اللہ نے، تبھی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کے سلسلے میں یہ جملہ صادر ہوا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو اویس قرنی سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کرنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، اویس قرنی رحمہ اللہ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کی وفات کے بعد جب اویس قرنی رحمہ اللہ کا مدینہ منورہ تشریف لانا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق ان کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے دعا کی درخواست کی، واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو اویس قرنی رحمہ اللہ گزار و قطار رونے لگے کہ آپ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد صحابہ میں سے ہیں، اور آپ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد اس منصب پر آنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ ہدایت میرے آقا نے دی تھی، اللہ نے آپ کے اندر وہ جوہر رکھا ہے کہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے دعائیں یا جملے رد نہیں کیے جاتے، مقبول عند اللہ ہوتے ہیں۔ یہ رتبہ حضرت اویس رحمہ اللہ کو ملا ماں کی خدمت کی بدولت، اور آج کے دور میں ماں کی خدمت کو کتنے نوجوان کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ماں کہتی رہ جاتی ہے، پکارتی رہ جاتی ہے، لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ماں کے دل کو چیر دیا کرتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تفصیلات ذکر فرمائیں اور امت کے افراد کو ہدایت دی کہ وہ ماں باپ کے حقوق کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے۔ اسی طریقے سے خواتین کے حقوق بیان فرماتے ہوئے بیوہ کے حقوق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ چھوٹی بچیوں کے حقوق بیان کیے، بالغہ بچیوں کے حقوق بیان کیے، شادی شدہ بیویوں کے حقوق بیان کیے، ماں کے حقوق بیان کیے، اب بیوہ کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ کوئی خاتون جو شادی شدہ زندگی گزار رہی ہو اور پھر شوہر اس کا دنیا سے چلا جائے، یہ شوہر سے علیحدگی ہو جائے اور بیوگی کی زندگی وہ سماج معاشرے کے اندر گزارنے لگے، تو اب سماج کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی بیوہ خواتین کے سلسلے میں ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملة والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ بیواؤں کی مدد کرنے والا، یتیموں اور مسکینوں کے لیے سہارا بننے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ بیواؤں کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر تھکے راتوں میں مسلسل عبادت کرنے والا اور بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھنے والا۔
ایسا روزے دار جو افطار کرتا ہی نہیں، روزے پہ روزے رکھے چلا جا رہا ہے، اور ایسا عبادت گزار جس کی عبادت کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں اور تھکن اس کے جسم کے اوپر طاری ہوتی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیواؤں کی اعانت کرنے والے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہیں، اللہ ان کو ایسے عبادت گزار لوگوں کے برابر اجر و ثواب کا حامل بنے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیٹی خدا نخواستہ بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، شوہر دنیا سے چلا جائے یا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے علیحدگی کی نوبت آ جائے، تو اب باپ اگر بیوہ بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، اپنے گھر میں اس کو رکھ رہا ہے، اس کے بچوں کو رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی عظیم اجر و ثواب کا وعدہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں افضل ترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، فرمایا کہ تمہاری وہ بیٹی جو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہو، لیکن کسی ناخوشگوار واقعے کی بنا پر واپس تمہارے گھر آ گئی ہو، اس کے لیے تمہارے سوا کوئی کمانے والا نہیں، تم اس کے لیے جو خرچ کرو گے اس سے بہتر صدقہ تمہارے حق میں کوئی دوسرا نہیں ہو۔ اس ارشاد گرامی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ ہدایت دی کہ بیٹیوں کو کسی بھی حال میں بوجھ تصور نہ کرنا چاہیے، نہ شادی سے پہلے ان کو بوجھ سمجھنا چاہیے، نہ شادی کے وقت ان کو بوجھ سمجھنا چاہیے، نہ شادی کے بعد ان کو بوجھ سمجھنا چاہیے۔ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے اور آپ ان کے ساتھ جیسی ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کی جانب سے اسی انداز میں اجر و ثواب کے مستحق قرار دیے جائیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کے اس طبقے کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی جو بھائیوں کے لیے بہن کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ مختلف حیثیتوں کی حامل خواتین ہیں، ان میں سے ایک حیثیت بہن ہونے کی بھی ہے۔ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہن کے ساتھ اچھے روابط رکھنے والے ہوں، ہمدردی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنے والے ہوں، محبت کا سلوک ان کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ خاص طور پر ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائیوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے، اس لیے کہ جب تک ماں باپ کا حیات ہوتے ہیں تو بہنیں ماں باپ کی شفقت حاصل کرتی ہیں، ان کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، ان کی طرف سے کرم کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر بہن کا وہ گھر ہی ختم ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنا گھر سمجھا کرتی ہے۔ ایسے موقع پر بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہن کے لیے باپ کا کردار نبھانے والے ہوں، بالخصوص عمر میں اگر اللہ نے ان کو بڑا بنایا۔ وہ بہنوں سے کہیں کہ والدین اگرچہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہمارا گھر تمہارا گھر ہے، جس طرح ماں باپ کی زندگی میں تم آیا کرتی تھی ایسے ہی آؤ، ہم آپس میں مل جل کر باہمی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ماں باپ کے ترکے میں جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے ایسے ہی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ان حصوں کو بیان فرمایا اور بھائیوں کو ہدایت دی کہ ماں باپ کے عہدے سے کسی ایک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت ان کے چھوڑے ہوئے مال میں شرعی تقسیم کے اعتبار سے بٹوارا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کو حصہ ملے گا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایسے ہی بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے بیٹی ہونے کی حیثیت سے۔ اگر کوئی بھائی باپ کے چھوڑے ہوئے مال پر خود قابض ہو جاتا ہے اور بہنوں کو محروم کر دیتا ہے تو وہ بہن کی حق تلفی کرنے والا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی اس کے لیے انتہائی مشکل ہو۔ یہ گناہ بھی سماج و معاشرے میں بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور عام تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو خرچہ ابا نے کر دیا گویا کہ بہن کا حق ادا کر دیا،
اب ابا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو سارے مال پر بھائی براجمان ہو جایا کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں بھی بہنوں کا حصہ ہے، کاروبار میں بھی بہنوں کا حصہ ہے، زمین و جائیداد میں بھی بہنوں کا حصہ ہے۔ پائی پائی کا حساب کر کے شرعی تقسیم کے اعتبار سے بٹوارا ہونا چاہیے۔ اگر ایک پائی بھی ظالمانہ طور پر کسی دوسرے کا ہمارے پاس آ گیا تو وہی سب سے بڑی رکاوٹ جنت کے راستے میں ہمارے لیے بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 اراضين، جو آدمی ظالمانہ طور پر ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہتھیا لے گا، غصب کر لے گا، اس پہ اپنا قبضہ جما لے گا، تو قیامت کے دن اللہ 70 زمینوں کا توپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ ایک بالش زمین اس نے ہتھیائی ہے، اللہ اس کو 70 زمینیں ملائیں گے اور اس کا ایک ہار بنائیں گے اور اس کے گلے میں ڈلوا دیں گے۔ ایسا بوجھ ہوگا اس ہار کے اندر کہ اس کی گردن اٹھے گی نہیں، اور یہ عذاب ہوگا جس کے اندر وہ مبتلا کیا جائے۔ اس لیے سب کو ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں شرعی تقسیم کے اعتبار سے ورثہ کے درمیان بٹوارے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، کسی حقدار کا اپنا حق وصول کرنے سے پہلے دستبرداری کا اعلان کرنا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، یہ بہنوں سے کہلوا دیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں لینا، دستبرداری کا ان سے اظہار کروا دیا جاتا ہے۔ جب تک شرعی تقسیم کے اعتبار سے سب کو ان کے حصے کا مالک نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک کسی کو اپنے حصے سے دستبرداری کا حق حاصل نہیں۔ آپ پہلے بٹوارا کیجئے، بہن سے کہیے اتنا حصہ آپ کا ہے، اتنا حصہ آپ کا ہے، اتنا حصہ آپ کا ہے، آپ مالک کو آپ جو چاہو کرو۔ اس کے بعد بہن کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ چھوڑ رہی ہوں، آپ سب کو دے رہی ہوں، آپ بھائیوں میں تقسیم کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے پہلے ہی دستبرداری کا اظہار کرا دیا جائے، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ چاہے وہ زبان سے دستبرداری کا اظہار کر بھی دیں، تب بھی جو لوگ ان کے حصے پر قابض ہوں گے وہ ظالمانہ قبضہ مانا جائے گا، شرعی قبضہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی انسان کے لیے دشوار اور مشکل ہوگی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی آگ کا ان کو ایندھن بننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس مرحلے سے حفاظت فرمائے، اور دنیاوی اور اخروی عافیت و اطمینان ہم سب کے لیے باری تعالی مقدر فرمائے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو خواتین کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں یہی مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے پیغمبر لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان
مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے اور اس کا پس منظر بتاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ کوئی یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا، تو اس صورت میں چچا زاد بھائی یہ چاہتا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے قبضے میں آ جائے، لیکن نکاح میں اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ بات تھی، دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کے لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک نہیں کیا کرتا تھا، بس مال ہتھیانے کے چکر میں اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا اور اس کو وہ حق نہیں دیتا تھا جو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ ایسی زیادتی اور ایسی ناانصافی کسی عورت کے ساتھ، بالخصوص یتیم لڑکی کے ساتھ ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور آیات مبارکہ یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو۔ یتیم ہماری اور آپ کی جانب سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ انصاف اور ہمدردی کے مستحق ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب۔ وما تنفقوا وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے اور بدعملیوں سے باری تعالی ہم سب کو پاک و صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.